آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی جانب سے ایک خاص پیشکش شخصیت ہند کی گزشتہ قسطوں میں ہم نے آپ کو ان تمام خواتین سے روبرو کروایا تھا جنہوں نے اپنی حق کی آواز کو بلند کیا، خواتین کی تعلیم کو لے کر جد و جہد کی۔ آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں، نام ہے عصمت چغتائی۔ جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ خاص اور اہم باتیں۔ اردو ناول نگار، مختصر کہانی نویس، لبرل، انسان دوست اور فلم ساز عصمت چغتائی، یہ نام یاد رکھیے گا۔ 1930 کی دہائی کے آغاز میں انہوں نے خواتین کی جنسیت اور نسائیت، متوسط طبقے کی نرمی اور طبقاتی کشمکش جیسے موضوعات پر بڑے پیمانے پر مضامین لکھے۔ اکثر مارکسی نقطۂ نظر سے ادبی حقیقت پسندی کے اسلوب کے ساتھ چغتائی نے خود کو 20ویں صدی کے اردو ادب میں ایک اہم آواز کے طور پر قائم کیا۔ سال 1976 میں حکومت ہند کی طرف سے انہیں پدم شری سے نوازا گیا۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایوں، اتر پردیش میں نصرت خانم اور مرزا قاسم بیگ چغتائی کے ہاں پیدا ہوئیں۔ وہ 10 بچوں میں 9ویں تھی، 6 بھائی اور 4 بہنیں۔ چغتائی کے والد سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے خاندان کثرت سے نقل مکانی کرتا رہا۔ انہوں نے اپنا بچپن شہروں میں گزارا، جن میں جودھ پور، آگرہ اور علی گڑھ شامل تھے، زیادہ تر اپنے بھائیوں کی صحبت میں، کیونکہ اس کی تمام بہنوں کی شادی اس وقت ہو چکی تھی جب وہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ چغتائی نے اپنے بھائیوں کے اثر و رسوخ کو ایک اہم عنصر قرار دیا، جس نے ان کی ابتدائی سالوں میں ان کی شخصیت کو متاثر کیا۔ وہ اپنے دوسرے سب سے بڑے بھائی مرزا عظیم بیگ چغتائی، جو ایک ناول نگار بھی تھے، ایک سرپرست کے طور پر وہ سوچتی تھی۔ چغتائی کے والد انڈین سول سروسز سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بالآخر یہ خاندان آگرہ میں ہی آباد ہو گیا۔ عصمت چغتائی نے اپنی ابتدائی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خواتین کالج سے حاصل کی اور 1940 میں ایزابیلا کالج سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے خاندان کی سخت مزاحمت کے باوجود انہوں نے اگلے سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری بھی مکمل کر لی۔ یہی وہ دور تھا جب چغتائی ترقی پسند مصنفین کی انجمن سے وابستہ ہوئی۔ 1936 میں ان کی پہلی میٹنگ ہوئی، جہاں ان کی ملاقات راشد جہاں سے ہوئی، جو اس تحریک سے وابستہ معروف خواتین مصنفین میں سے ایک تھی۔ ناظرین، راشد جہاں کا ذکر ہم نے کل کے شخصیت ہند کے ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ عصمت چغتائی کو لکھنے کی ترغیب دینے کا سہارا راشد جہاں نے ہی دیا تھا۔ حقیقت پسندانہ، چیلنجنگ خواتین کردار عصمت چغتائی نے اسی زمانہ میں نجی طور پر لکھنا شروع کیا، لیکن بہت بعد تک اپنے کام کی اشاعت کی کوشش نہیں کی۔ اپنی بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد چغتائی نے علی گڑھ میں قائم گرلز اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے عہدے کے لیے کامیابی کے ساتھ درخواست دی۔ وہاں ان کی ملاقات لطیف سے ہوئی اور ان کی گہری دوستی ہو گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری کر رہے تھے۔ چغتائی علی گڑھ میں اپنے قیام کے دوران مختلف مطبوعات کے لیے لکھتی رہیں۔ انہوں نے گیندا اور خدمتگار جیسی مختصر کہانیوں اور ڈرامے انتخاب سے کامیابی حاصل کی۔ یہ سب اسی عرصے کے دوران شائع بھی ہوتے رہے۔ اس کے بعد 1942 میں بمبئی چلی گئیں اور اسکولوں کے انسپیکٹری کے طور پر کام کرنے لگی۔ اسی سال کے آخر میں انہوں نے ایک نجی تقریب میں لطیف سے شادی کر لی، جو اب بالی ووڈ میں ڈائیلاگ رائٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ خواجہ احمد عباس تقریب کے قانونی گواہ تھے۔ عصمت چغتائی، جنہیں عصمت آپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بدایوں اتر پردیش میں پیدا ہوئی تھی۔
اردو کہانیوں اور ناولوں میں انہوں نے نچلے متوسط طبقے کے مسلمان طبقے پر ہونے والے ظلم، مظلوم اور بے رحم مزاج لیکن نوجوان لڑکیوں کے مزاج کو پوری سچائی کے ساتھ پیش کرنے والی تھی۔ عصمت چغتائی نے خواتین کے سوال کی تجدید کرتے ہوئے انہیں اردو ادب کی سب سے متنازع لکھواریوں میں سے ایک بنا دیا۔ اس سے پہلے عورتوں کی کہانیوں کی دنیا محدود تھی۔ اس زمانے میں نام نہاد مہذب معاشرے میں خواتین سے متعلق مسائل کو ظاہری سطح پر لکھا جاتا تھا، لیکن عصمت نے خواتین کے بڑے مسائل پر لکھنا شروع کیا جو ان کی تحریروں سے اوجھل تھے۔ ان کی شہرت ان کے حقوق النسواء کے نظریے کی وجہ سے ہے۔ 1942 میں جب ان کی کہانی لحاف شائع ہوئی تو ادبی دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہم جنس پرستی کی وجہ سے اس کہانی پر فحاشی کا الزام لگا اور لاہور کورٹ میں مقدمہ چلا۔ عصمت نے اس دور کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔